السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 28 اور 29 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت بڑی اہم تربیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے شروع سے کہہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ انسانیت کی ترقی کے لیے ہے، معاشروں کی تشکیل کے لیے ہے، ان کے ارتقائی مراحل کے لیے ہے، اور پھر دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تینوں جماعتوں کا ذکر ارشاد فرما دیا اور ہمیں پابند کر دیا کہ ہم نے کس جماعت میں شامل ہونا ہے، اور دلائل سے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت، عبودیت، غلامی ضروری ہے، اس کا نفاذ ضروری ہے۔ یہاں پھر اللہ دلائل دے رہے ہیں، کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا۔ انداز دیکھیے میرے عزیزو، سوالیہ انداز، کیف حرف استفہام ہے۔ کیسے تکفرون، تم انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اللہ کے فرمان شاہی کا انکار کرتے ہو، اللہ کا جو آرڈیننس ہے اس کی حکم عدولی کرتے ہو۔ اللہ تو آپ کے لیے سارا سسٹم بنا رہے ہیں، تمام اللہ کا جو فرمان ہے، احکامات ہیں، پورا سسٹم ہے، تدبیری نظام ہے، وہ تو تمہارے لیے ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں کہ تم کیا تھے، امواتن، مردہ تھے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد ایک قطرے سے رکھی جاتی ہے، وہ کیا ہے، وہ مردہ ہی ہے۔ پھر اللہ اس کو حیات دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں، وہ پورا ایک پروسیس ہے جو اللہ رب العزت مختلف جگہوں پر ارشاد فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں تفصیلات آئیں گی، لیکن یہاں صرف اشارہ ہے کہ تم مردہ تھے، اللہ نے حیات دی ماں کے پیٹ میں، پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا۔ اب ہم کہتے ہیں جی یہ بچہ جو ہے یہ پیدا ہو گیا ہے، اب بچے کی ولادت آئی ہے، کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو گویا پہلے تم کچھ نہیں تھے، اب فَأَحْيَاكُمْ، پس تو اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب تم دنیا میں آگے، اب تمہاری زندگی کتنی ہے، کسی کی جو بھی زندگی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، کسی کی 40، 50، 60، 100 سال زندگی ہے۔ اب اس زندگی کے گزارنے کے بعد ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔
اللہ رب العزت نے تمہارا وجود قائم کر دیا ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا کے اندر آ گیا جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. یہ ایک مرحلہ ہے اس کی زندگی کے آگے، ارتقائی مراحل. پھر وہ اس دنیا کے پیٹ سے اگلے پیٹ میں چلا گیا جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں ماریں گے. پھر موت کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دیں گے. اب اللہ رب العزت نے ایک نئی زندگی دے دی. تو یہ مراحل ہیں، انسانی ارتقاء کے مراحل ہیں. اب وہ قبر میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ رب العزت کی طرف لٹائے جاؤ گے. الیہ، اسی کی طرف. ترجعون، لٹائے جاؤ گے. پھر جب انسان برزخ سے بھی اگلے درجے میں جائے گا تو میدان حشر ہے. پھر آگے میدان حشر کا اپنا پورا ایک سسٹم ہے. اور پھر اگلا دور جنت جہنم، پوری طرح اس کا ان کے مراحل ہیں. میرے عزیزو، ایک انسان کو اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ تم اپنی پیدائش پہ غور کرو، پھر تمہیں موت ہے، پھر اگلے مراحل ہیں. اور حیران کن بات ہے کہ یہ کافر یہ تو خود اس عمل سے گزرتے ہیں، یعنی پیدائش کے عمل سے ہر بندہ گزرتا ہے. پھر پیدائش کے بعد موت کے عمل سے بھی ہر بندہ گزرتا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، لیکن اگلے دور کو نہیں مانتے. عقیدہ آخرت نہیں رکھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھی زندہ کریں گے، پھر اللہ کی طرف جائیں گے ہم. یہ عقیدہ آخرت کے بھی منکر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سنیے اللہ کے دلائل. هو الذی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے، خالق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سب کا سب. میرے عزیزو ذرا توجہ کیجئے، اللہ نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ، ما کا معنی جو کچھ، اور جمیعاً سب کچھ، یہ اللہ نے پیدا کیا، ایک بات. اور دوسرا، لکم، تمہارے لیے پیدا کیا. کم ضمیر جمع کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے جو فلسفی واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی زمین اللہ کی، اور زمینی وسائل اللہ کے. اللہ اس کے حقیقی مالک ہے، اور اللہ نے انسان کو فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے مالک بنا دیا، اس کے بھی اختیار دے دیا، لکم، تمہارے لیے. لیکن بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، ان تمام وسائل پر تمام انسانوں کا حق ہے. یہ فلسفی سمجھنا ضروری ہے. یہ اللہ کی اس آیت مقدسہ کی روح. باقی رہا اس کی مینجمنٹ، مثلا ایک علاقے کے جو وسائل ہیں وہ علاقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک ملک کے وسائل ملک کے لوگ استعمال کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کو بھی دیتے ہیں. باقاعدہ اللہ کے وسائل وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں. اس کی مینجمنٹ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے وسائل سے کسی کو محروم کر دیں. ہمارے تو ایک ملک کے وسائل کے اندر طبقاتی نظام ہے. اسی تو کو فساد فی الارض کہتے ہیں. پچھلے درس میں آپ نے سنا ہے. فساد فی الارض کیا ہے کہ ایک ٹولہ مخصوص مافیا وہ وسائل پر قابض ہو جائے اور انسانوں کو محروم المعیشت کر دے، بنیادی وسائل سے محروم کر دے، خود عیاشی کرے، اور بعد میں کہے ہمیں کون ہوتا ہے پوچھنے والا. بھائی تم ہو کون وسائل لینے والے؟ وسائل تو اللہ کے ہیں. تم کون ہوتے ہو وسائل لینے والے؟ کہاں سے وسائل لے کے آئے ہو؟ تم تو اسی طرح پیدا ہوئے ہو جیسے عام انسان دوسرا انسان پیدا ہوا ہے. تمہیں اگر مینجمنٹ کا نگران بنایا گیا ہے تو تم نے تو باقی انسانوں کی طرح ہی رہنا ہے. اتنے وسائل حاصل کرو جتنے باقی انسانوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں.
صحابہ اکرام کی مثالیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اور کمزور وہ ہے جو طاقتور سمجھتا ہے، کیونکہ سسٹم نگران ہے۔ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والوں اور دوسروں کو کم تر سمجھنے والوں، سسٹم کے سامنے وہ کمزور ہے، یاد رکھو۔ اور سسٹم اگر کوئی کمزور سمجھتا ہے تو سسٹم اس کے ساتھ ہے، وہ طاقتور ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے ان وسائل پر، معاشی وسائل پر قابض ہو کر ظلم کا نظام قائم کر کے تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں ثم استوى الی السماء، صرف زمینی وسائل کی بات نہیں ہے بلکہ آسمانی وسائل بھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان کا ارادہ فرمایا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اللہ نے 7 آسمان پیدا فرما دیے۔ یہ آسمانوں کی جو تخلیق ہے، اس کا پورا تدبیری نظام ہے، اس میں سیارات کا نظام ہے، سورج، چاند اور دیگر سیاروں کے جو زمین پر اثرات ہیں، ان کا آپس میں جو ملاپ ہے، میرے عزیزو، اس کے ذریعے سے اللہ نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور درس میں عرض کریں گے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے، آسمان بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی، زمینی اور آسمانی وسائل بھی اللہ کے، اور ہیں کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ علیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ علیم کا مطلب ہر ذرے ذرے کو جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہے علیم۔ عالم کو جاننے والے کو کہتے ہیں، اور علیم ہر چیز کی گہرائی تک جو جاننے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت جب سب کچھ وہی ہے تو پھر کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کی بالادستی پیدا کرو، اللہ کی پہچان پیدا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے ان سارے مراحل میں پھر زندگی، اگلی جو زندگی ہے، برزخ اور حشر اور اگلے مراحل میں ترقی چاہتے ہو، تو اللہ سے جوڑ پیدا کر لو۔ اللہ کی اس رہنمائی جو لا ریب فی ہے، اس کو سمجھو، اس کے مطابق اپنا پروگرام، اپنی فلسفی تشکیل دو، اسی کے مطابق اپنا نظام تشکیل دو۔ اسی کو سیاسی نظام کہتے ہیں۔ سیاسی نظام کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹیوں اور سماج کی تشکیل ایسے ہو کہ اس میں مینجمنٹ پیدا ہو۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔